أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الحاشمي القرشي المقي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللهم صل وسلم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اس وقت کو ذرا یاد کریں جب فاطمہ زہرا کا بیٹا، جب رسول خدا کا نواسا، جب محمد مصطفیٰ کا لال، جب علی مرتضیٰ کا بیٹا یکا و تنہا رہ گیا اور ضربیں کھا کھا کر اتنا ناتواں ہو گیا کہ وہ زین پر ٹھہر نہ سکا۔ زین سے جب زمین پر آیا، جسم میں اتنے تیر تھے جیسے کہ بالوں کی جگہ تیر لگے ہوں، اور ہر جگہ سے خون رس رہا تھا۔ کمزوری کے اس عالم میں امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ کی اور دعا کی کہ اے اللہ، تو وہ ہے کہ جو کبریائی میں اکیلا ہے، تو وہ ہے کہ جو اپنی شان میں اکیلا ہے، تو وہ ہے کہ جو تجھے پکارے تو دعا سنتا ہے، تو وہ ہے کہ جب مسکین تجھے بلائے تو دعا سنتا ہے، تو وہ ہے کہ جو کمزور کی مدد کرتا ہے، تو وہ ہے کہ ہر کسی کی جائے پناہ ہے۔ اور یہ کہ میں فقیر ہوں کہ تیرا محتاج ہوں، میں غریب ہوں کہ تیرا محتاج ہوں، میں غریب ہوں کہ مجھے تیری حاجت ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دغا کیا، ان لوگوں نے آل رسول کے ساتھ دغا کیا، ان لوگوں نے تیری محبوب کی بیٹی کے بیٹے کو نہیں چھوڑا اور پورے خاندان کو برباد کر دیا۔ امام حسین یہ بات کہنے کے بعد زمین پر ہیں۔ اب جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو اتنی طاقت ختم کہ اٹھ نہیں سکتے، اٹھ کے پھر گر جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب کسی کے جسم کے اوپر اتنے تیر لگے ہوں، اتنی ضربتیں لگی ہوں، خون بہہ چکا ہو، خون پر نالے کی طرح کبھی سینے سے نکلا، کبھی گلے سے نکلا، کبھی پیشانی سے نکلا، کبھی منہ سے نکلا، کبھی پہلو سے نکلا، اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ اب اس کے باوجود یہ شخص جو 72-71 لاشیں اٹھا چکا، یہ شخص جو 3 دن سے پیاسا ہے کہ اس کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، خود کہتے ہیں امام کی میرے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے، بچے کا دم سہ چکے، اور پھر یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنی زبان چبا رہے تھے گرمی سے، پیاس کی شدت سے۔ وہ شخص جب زمین پر آتا ہے اور اٹھنے کی طاقت نہیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا اے اللہ،
تو گواہ رہنا اور دیکھ رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں اور مجھے پیاسا ذبح کر رہے ہیں. میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں اور مجھے اکیلا ذبح کر رہے ہیں. اور میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں اور میری اس غربت میں مجھے مار رہے ہیں. اے اللہ تم ہمارے اور ان کے درمیان حکم بن جا. اس کے اوپر جب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام اپنی غربت میں یہ باتیں کہہ رہے تھے تو اس وقت راوی کا بیان ہے، نریشنز میں ہے کہ فرشتے آسمان پہ یہ سارے واقعات دیکھ کے رو رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے تیری محبوب کی بیٹی کا بیٹا اس طرح اکیلا جنگل و بیاباں میں مارا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی مددگار نہیں. کیا اس کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نور کا پردہ ہٹا کے کہ دیکھو آسمان کی جانب ایک نور قیام کر رہا تھا. اللہ نے کہا کہ اس قائم سے میں اس کا بدلہ لوں گا اور اس کے دوستوں کو میں جنت میں داخل کروں گا. اور پھر جب امام حسین علیہ السلام اتنی قوت نہیں رکھتے تھے کہ وہاں پہ اٹھ سکیں تو زمین پہ جب جھک گئے تو وہاں سے لوگوں نے آواز دی کہ ابن زیاد مبارک ہو تم نے حسین کو مار دیا، اے شمر مبارک ہو تم نے حسین کو مار دیا. راوی کا بیان ہے کہ وہ خود امام حسین کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں نے اتنا پر نور چہرہ نہیں دیکھا، جو کہ اس وقت بھی اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا، جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا. اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تجھ ہی پر مجھے بھروسہ ہے. اور پھر جب لوگ آنے لگے 40 لوگوں نے کوشش کی کہ امام حسین کا سر قلم کریں. ابن زیاد بھیجتا تھا کبھی خولی کو کبھی ابن شیس کو کہ جاؤ حسین کا سر کاٹ لو، لیکن جو بھی آتا تھا حسین ایک نظر دیکھتے تھے، تھر تھراتا ہوا کانپتا ہوا واپس چلا جاتا تھا. کسی سے کہتے تھے واپس چلا جا تو میرا قاتل نہیں، کسی سے کہتے تھے مجھے نہیں پسند کہ میری امت رسول کے بیٹے کے اپنے ہاتھ کو خون سے اپنے ہاتھ کو رگے. اب جب یہاں پہ یہ تمام باتیں ہو رہی تھی 40 لوگ آئے اور چلے گئے. ادھر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں نے اپنا وعدہ طفلی پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بندے، اگر تو جب تک میں اتنے لوگوں کو تیرے دوست اور شیعہ میں سے بخشوں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. یہاں پہ یہ راز و نیاز تھا. ادھر حضرت زینب نے دیکھا کہ ایک میرے بھائی کی سواری بغیر میرا بھائی گر گیا زین سے، اب مجھے بھائی نظر نہیں آتا. حضرت زینب نے اپنا خیمہ چھوڑا، اپنا خیمہ چھوڑ کے حضرت زینب ڈھونڈ رہی ہیں کہ میرا بھائی کہاں ہے. انہوں نے ایک جگہ جا کے دیکھا کہ بھائی زخمی حالت میں پڑا ہے. حضرت زینب نے کہا ہے اپنے ساتھ تو دیکھ رہا ہے کہ رسول کا بیٹا زمین پہ اپنے خون میں گلتا پڑا ہے اور تو خاموش ہے. اس نے اپنا منہ پھیر لیا. حضرت زینب نے کہا کیا تم لوگوں میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں کہ جو اپنے رسول کے بیٹے کو اس حالت میں دیکھے اور اٹھے؟ سب لوگ خاموش رہے. حضرت زینب امام حسین کے پاس آتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں آنتاخی کیا تم میرے بھائی ہو؟ کیونکہ ان کا حالت اتنی بری، اتنے خون میں غلطہ تھے. حضرت زینب بولی آنتاخی کیا تم میرے بھائی ہو؟ کیا تم میرے ماں کے بیٹے ہو؟ کیا تم ہمارے سہارے ہو؟ کیا تم ہمارے رسول کے بیٹے ہو؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کے اوپر غشی کی حالت تھی. حضرت زینب نے کہا ہے میرے بھائی
تجھے واسطہ اپنے رسول کا، تجھے واسطہ اپنے بابا علی مرتضیٰ کا، تجھے واسطہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کا، مجھے کھول کے آنکھیں بتا کیا تم ہو یہاں پہ؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس سے کہا بیٹ میری بہن مجھے تمہارا رونا بہت شوق ہے، تم واپس چلی جاؤ۔ حضرت زینب نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس وقت گریہ کیا، آئے میرے ماں نانا کی امت نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کر دیا، میرے بھائی کے ساتھ کیا ظلم کیا میری نانا کی امت نے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر آنکھیں کھولی اور کہا بہن تمہارے رونے سے میرا دل ٹوٹتا ہے، تم واپس خیمہ گاہ چلی جاؤ۔ ابھی یہ بیعت ہو رہی تھی کہ ایک تازیانہ حضرت زینب کے لگا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو شمر ہے، شمر نے کہا کہ بھائی سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت زینب کہتی ہے میرے بھائی کو مارو گے پہلے مجھے مارو، میرے بھائی سے پہلے مجھے مارو۔ شمر نے زبردستی حضرت زینب کو الگ کیا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آنکھوں کے اشارے سے کہا بہن واپس چلی جاؤ۔ اب امام حسین علیہ السلام بالکل اکیلے، کمزوری کا عالم یہ کہ غشی تاری ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنی زبان چبا رہے تھے اور پانی مانگ رہے تھے، لیکن اس ملعون نے کہا کہ تجھے پانی نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم واپس اپنے پدر کے پاس جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ میں ہوں کون؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے، آپ خدیجہ کبریٰ کے بیٹے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ماروں گا، پھر بھی میں آپ کو ماروں گا اور اس کا بدلے میں انعام لوں گا یزید اور ابن سعد سے اور ابن زیاد سے۔ تو اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اپنی شکل مجھے دکھا کہ تیری شکل کیا ہے۔ اس نے اپنی شکل کے اوپر سے نقاب جولٹا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ واقعی میرے نانا نے سچ کہا تھا کہ تجھے کہ تم کو اے میرے بیٹا وہ شخص قتل کرے گا، وہ ذبح کرے گا جس کی شکل ہوگی ایک جانور کی طرح جو کہ حرام جانور ہے، اس کے بال ہوں گے ایک حرام جانور کی طرح اور اس کے شکل کے اوپر داغ ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ بات سن کے یزید نے کہا اچھا تمہارے نانا نے مجھے گالی دی، اب میں تمہارا گلا پس ایک پر گردن سے کاٹوں گا، اور پھر آپ کا چہرہ الٹ دیا۔ اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تو بہت بلند جگہ پہ بیٹھ گیا، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے، جو نبی خدا بوسے دیا کرتے تھے، جو حبیب خدا بوسے دیا کرتے تھے۔ میں حبیب خدا کا حبیب ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، تم نے بہت بلند جگہ پہ پاؤں رکھا۔ اس نے آپ کا منہ الٹا، سریش مبارک کو پکڑا، گردن کے پیچھے سے ضربیں لگانے شروع کی، 13 ضربوں میں آپ کا سر قلم کیا۔ کسی نے پوچھا شمر تو اپنا خنجر کند کیوں لے کے گیا تھا؟ شمر نے کہا کہ خنجر کند نہیں تھا، حسین کا گلا اتنا سوکھا ہوا تھا کہ خنجر چلتا نہیں تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای اللہ بولا آپ کے دل